کہ خلفاء کے بارے میں ایک مستند جانکاری اور تفصیل سے بتانے کے لیے میں مولانا آفتاب علم مصباحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ جملہ حاضرین مجلس اور باہر سے آئے ہوئے میرے علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میرے مقالے کا عنوان حضرت مخدوم منیم پاک قدس سرہ کے خلفائے کرام ہیں۔ عالم اسلام کا وہ عظیم المرتبت تاجدار جس نے اجڑے ہوئے گلستان کو نئی زندگی بخشی، جس نے اپنی شیریں بیانی اور رطب اللسانی سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو قریب کیا، جس نے اپنے زور کلام سے بے دینوں کو منہ توڑ جواب دیا، جس نے اپنے انتھک کوششوں سے گلشن دین کو ہرا بھرا کر دیا، جس نے گمراہوں کو راہ حق کا صحیح پتہ بتایا، جس نے شریعت مقدسہ کی اتباع اور دین حق کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا، جس نے لوگوں کے بنجر دلوں میں گلے و لولا کے بیج بوئے، جن کی معیت و صحبت میں رہنے والا کبھی بھی محروم اور شکستہ حالی کا شکار نہ ہوا، اور ان سے الفت و محبت رکھنے والا باسعادت اور ہمیشہ بافیض رہا۔ یہ عظیم ذات کوئی اور نہیں بلکہ سلطان الواصلین، برہان العاشقین، بارگاہ یزد سبحانی کے فخر اور حریم ربانی کے محرم خاص، قطب العالم نور العلا حضرت مخدوم منیم پاک قدس سرہ العزیز ہے۔ آج 260ویں عرس منیم پاک قدس سرہ کے حسین موقع پر یہ بندہ ناچیز حضرت کی بارگاہ عالیہ میں بطور خراج عقیدت چند باتیں خامہ فرسائی کرنے کی جسارت کی ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ اپنے نزدیک منفرد اور بے مثل اہمیت کی حامل ہے، مگر میں اپنے حیطۂ تحریر میں آپ کے خلفاء اور جانشین کے احوال و کوائف کو نظر قارئین کر رہا ہوں۔ پہلے خلیفہ حضرت خواجہ شاہ رکن الدین عشق عظیم آبادی قدس سرہ العزیز۔ ہم سے پہلے ماشاءاللہ ان پر گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت سید المشائخ مولانا سید شاہ حسن رضا قدس سرہ العزیز۔ یوں تو حضرت مخدوم منیم پاک قدس سرہ کے جملہ خلفاء و جانشین اپنی اپنی جگہ ضرب المثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سبوں نے آپ کے نقش قدم پر چل کر آپ کی یاد و مثال کو زندہ و جاوید رکھا ہے۔ یہ آپ کی صحبت و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی جانشینی کا کامل مظہر بن کر دنیا والوں کے سامنے خود کو پیش کیا۔ الغرض آپ کے خلیفہ و جانشین سب کے سب یکتائے روزگار تھے۔ ان میں سے سید المشائخ حضرت مولانا سید شاہ حسن رضا رائے پوری علیہ رحمت و رضوان اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ 1154 ہجری میں ایک علمی و عملی تعلیم یافتہ اور بافیض گھرانہ میں قدم رنجہ ہوئے۔ آپ سن صغیر ہی میں اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ عالیہ میں اپنے والد بزرگوار سے مرید و بیعت کا شرف حاصل کیے۔ جب آپ عمر بلوغ کو پہنچے تو تمام علوم و فنون سے فارغ البال ہو گئے۔ ابتدائی سے آپ کے اندر اولیاء اللہ کی صحبت و ذکر میں بیٹھنے کا اشتیاق موجزن تھا۔ چنانچہ جب حضرت مخدوم منیم پاک قدس سرہ کی سخاوت اور فیاضی کا شہرہ آپ کے گوش گزار ہوا تو بصدق شوق و اضطراب حاضر خدمت ہوئے۔ شرف دیدار کے بعد آپ کی طبیعت میں فرحت و شادمانی کی لہر گردش کرنے لگی اور قلب مضطرب کو اطمینان و یقین کی راہ مل گئی۔ حضرت قطب العالم کے دست مبارک پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں تجدید بیعت سے سرفراز ہوئے۔
اور اپنی شب و روز حضرت کی خدمت میں گزارنے لگے۔ آپ نے 15 سال تک حضرت مخدوم کی صحبت پائی اور 21 سال کی عمر میں سجادگی مخدوم پر جلوہ افروز ہو گئے۔ حضرت قطب العالم اور آپ کے مزاج میں زیادہ یکسانیت پائی جاتی تھی بنسبت دیگر خلفائے کرام کے۔ حضرت کے بعد آپ کی جملہ کیفیات و خصوصیات منیمیہ کے سب سے بڑے امین ٹھہرے۔ حضرت کے تمام خلفاء و مریدین آپ کو بڑے مولانا کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حلقہ منیمیہ میں اسی نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت مخدوم منیم پاک قدس سرہ کے وصال ظاہری کے بعد فاتحہ چہارم کے موقع پر تمام مشائخ کی موجودگی میں حضرت شاہ رکن الدین عشق قدس سرہ کی نگاہ انتخاب آپ پر جا ٹھہری اور آپ کو جانشینی کا عہدہ سپرد کیا۔ حضرت قطب عالم کا خرقہ و عمامہ اور کلاه مبارکہ آپ کو زیب تن کرایا گیا۔ اس روز سے پوری زندگی مسند ارشاد پر بیٹھ کر عوام و خاص کے درمیان اپنے فیض و کرم کا گوہر لٹاتے رہے۔ ایک بات یہاں پر قابل ذکر ہے جس کو محشی حجت العارفین غلام حسن منامی ابوالولائی صفحہ نمبر 40 پر آپ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قصبہ مولا نگر میں شاہ غلام مولا مرحوم کا انتقال ہو گیا، جو ہمارے پیر و مرشد سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ عین ساون کے مہینے میں آپ کا فاتحہ چہلم تھا، دریا کی طغیانی عروج پر تھی۔ ہمارے پیر و مرشد فاتحہ چہلم کے لیے نماز مغرب کے بعد ایک ایسی کشتی پر سوار ہو گئے جو بالکل خراب و خستہ تھی۔ 2 پہر رات گزر گئی کہ کشتی دریا پور کے پاس پہنچی۔ اس وقت تک باد و براں کا کوئی اثر نہیں تھا اور دریا بالکل پرسکون تھا۔ اچانک مشرق کی جانب سے ابر اٹھا اور تیز ہوا چلنے لگی۔ کشتی ہچکولے کھانے لگے۔ حضرت نے ملاحوں سے ارشاد فرمایا کشتی کو چندہا کی جانب لے چلے۔ ملاحوں نے عرض کیا حضرت تاریکی کے سبب کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور سمت کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، کشتی ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ پھر ہمارے حضرت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا وضو کر کے مراقب ہو جاؤ، اور یہ واقعہ جس جگہ ہوا وہ قصبہ مولا نگر سے 14 کوس پر واقع تھا۔ اچانک ملاحوں نے کہا حضرت مبارک ہو، سر اٹھائیے، منزل آ گئی۔ ہمارے حضرت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر کے اول وقت سورج گڑھ پہنچ کر نماز ادا کی اور معمولات سے فراغت کے بعد مولا نگر تشریف لے گئے۔ 61 سال کی عمر شریف میں حضرت مولانا سید شاہ حسن رضا قدس سرہ العزیز 12 محرم الحرام 1215 ہجری کو اس دار فانی کو الوداع کہہ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اسی طرح حضرت قطب الاولیاء شیخ المشائخ مخدوم شاہ حسن علی قدس سرہ، حضرت مخدوم شاہ حسن علی شعیبی شیخ پور بھی اپنے زمانے کے علماء ربانین اور شیوخ کاملین میں نمایاں خصوصیت و اہمیت کے مالک ہیں۔ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے تاجور آپ کی بارگاہ میں سر خم کرتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت اپنے وطن عزیز شیخ پور بہار میں 1143 ہجری میں ہوئی۔ والد ماجد کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب مشہور فردوسی بزرگ حضرت مخدوم شاہ شعیب فردوسی سے ملتا ہوا حضرت امام محمد تاج فقی سے جا ملتا ہے، اور اسی طرح آپ ہاشمی نسب بھی ہے۔ آپ ایک مادرزاد ولی تھے۔ بچپن کے زمانے ہی سے آپ کی ذات مبارکہ سے کشف و کرامات کا ظہور میں آنا شروع ہو گیا۔ جب آپ سن تمیز کو پہنچے تو اپنے وطن عزیز سے علوم ظاہری کی تحصیل کے لیے عظیم آباد تشریف لائے۔ چنانچہ عمر جب 19 سال کے قریب پہنچی تو آپ کی کتاب قریب الفراغ تھی اور دل ایسے اہل اللہ کی طرف مائل تھی جو ایک بے چین دل کو سکون عطا کرے۔ خوش قسمتی سے یہی وہ دور تھا کہ جب حضرت قطب العالم قدس سرہ اپنے علمی فیضان کی بارشوں سے طالبان علوم نبویہ کو سیراب کر رہے تھے۔ آپ حضرت قطب العالم کی خدمت میں تشریف لائے اور بطور تعارف اپنا نام و پتہ پیش کیے۔ حضرت مخدوم منیم پاک نے نام و پتہ سے آگے بڑھ کر آپ کے طلب صادق
اور صلاحیت باطن کو پڑھ لیا اور نہایت محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آغوش تربیت میں یوں لیا کہ مخدوم حسن علی ہمیشہ کے لیے آپ کے ہی ہو گئے ہیں۔ اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم منیم پاک سے آپ کی کوئی باضابطہ نسبی یا خونی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن پیر کے وطن پچنا اور آپ کے وطن شیخ پورہ کے قرب و جوار میں واقع ہونے کی وجہ سے بزرگوں سے ایک عزیزانہ رشتہ بن جاتا ہے۔ اسی رشتے کے تحت کوئی آپ کو پیر و مرشد کا بھانجا سمجھتا تھا اور کوئی آپ کو ان کا نواسہ سمجھتا تھا۔ 2 سال تک حضرت کے پاس زیر تربیت رہنے کے بعد 21 برس کی عمر میں بیعت و خلافت سے نوازے گئے، پھر 21 برس مزید حضرت مخدوم منیم پاک کی خدمت میں رہ کر ہر طرح کے راہ سلوک طے کرتے رہے۔ اس اثناء میں اسباق طریقت، مجاہدات اور اشغال کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت مخدوم منیم پاک زیر تربیت خاص مریدین کو مختلف ذمہ داریاں بھی بخشا کرتے تھے، جیسے درس و تدریس، نیابت، خط و کتابت، ابتدائی مریدوں کو توجہ دینا یا اشغال کی تربیت دینا۔ حضرت مخدوم حسن علی بھی اپنے پیر و مرشد کے حکم سے ان ذمہ داریوں کو وقتاً فوقتاً ادا فرماتے تھے۔ آپ کو 23 برس تک قطب العالم کی صحبت نصیب ہوئی۔ جب حضرت قطب العالم مخدوم منیم پاک قدس سرہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے خواجہ کلا گھاٹ سٹی پٹنہ سے متصل ایک مکان خریدا تھا۔ حضرت قطب العالم کی فاتحہ کے دن مسجد میر تقی سے اٹھ کر اسی مکان میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو گئے۔ آپ 18 ربیع الاول 1224 ہجری کو بروز 4 شنبہ نماز عصر کے وقت اس عالم فانی سے دار جاویدانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ ان کے علاوہ آپ کے دیگر خلفائے کرام جو ملک اور بیرون ملک میں فیضان منعمی کو عام کر رہے ہیں موجود ہے، اور ان کے ذریعے سے، ان کے توسل سے، ان کے قدم سے فیضان منیمیہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ شکریہ مولانا آفتاب علم مصباحی صاحب۔ حضرات، ایک فارسی کا مقولہ ہے بڑا مشہور کہ مشک آنست کے خود بوید نہ کہ عطار بگوید۔ اگر کسی خوشبو کی تعریف کرنی ہو اور 1 گھنٹے تک اس کے بارے میں تقریر کی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خوشبو پیش کر دی جائے اور اس کا تعارف خود بخود ہو جائے گا۔ تو یہ تعارف